اور محرم الحرام شریف آنے سے پہلے ہی خارجیوں اور ناصبیوں کے پیٹ میں کافی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. 1 مہینہ پہلے سے ہی وہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں تعزیہ حرام ہے، تعزیہ حرام ہے، تعزیہ بدعت ہے، تو تعزیہ اہل سنت کے خلاف ہے. معاذ اللہ کیا کیا لوگ بکتے ہیں. نسبت حسین سے جلتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ منوان روزہ امام حسین نہیں ہے. تو منوان نعلین رسول کہاں ہے؟ تم یہ دکھا دو آج تک کہیں اگر تم نے دیکھا ہو. آج میں تمہاری پگڑی پہ دیکھ رہا ہوں، کیا وہ منوان ہے؟ چمڑے کا ہے جس طریقے سے رسول پاؤں میں پہنتے تھے ویسا جوتا شریف ہے؟ نہیں ہے. منوان کا ہے، وہ تو اس کا نقش ہے، وہ تو اس کا ڈپلیکیٹ ہے. آج اگر کوئی بندہ امام حسین سے محبت کرنے کے لیے تعزیہ شریف بناتا ہے تو تم کون ہوتے ہو تعزیہ شریف کے خلاف بکواس کرنے والے اور حرام کہنے والے، ناجائز کہنے والے؟ نمبر 1 بیوقوفوں کی جگہ ڈھول حرام ہے. ڈھول حرام ہے، کیسے حرام ہے بھیا؟ لاؤ دعایت پیش کرو، میں مر جائے گی. پھر اس طریقے سے اپنی مرضی سے جس کو چاہو حرام کرو. تو میں بھی کہوں گا جو کپڑا پہنے وہ حرام ہے، جو موٹر سائیکل پہ چڑھتے وہ حرام ہے. اور پھر تم مجھ سے دلیل مانگو گے تو میں کہوں گا میں کیوں دلیل دوں، تم ہی دلیل دو. پتہ چلا جو بندہ حرام کہے گا اس پر واجب ہے دلیل پیش کرو. مدعی دلیل پیش کرتا ہے، مدعا علیہ نہیں. تم نے دعویٰ کیا تعزیہ شریف غلط ہے، حرام ہے، تم دلیل پیش کرو گے کس آیت میں لکھا ہے حرام ہے، کس حدیث میں لکھا ہے حرام ہے. نہیں تو اپنے اس نار حسد سے نکل کر کے، یزیدیت کے خیمے سے نکل کر کے حسینیت کے کیمپ میں داخل ہو جاؤ تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے. تم کہتے ہو کہ تعزیہ شریف اس لیے نہیں حرام ہے بلکہ اس لیے حرام ہے کہ اس کے اندر عورتیں جاتی ہیں، شراب پیتا ہے لوگ. شرم نہیں آتی؟ شراب چاہے خانہ کعبہ میں پیے، چاہے مسجد نبوی شریف میں پیے، چاہے وہ آپ کے گاؤں کی مسجد میں پیے، چاہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کے پیے، ہر جگہ حرام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس چینل کے مادھیم سے جو بار بار لوگ سوالات کرتے ہیں اور چھوٹے موٹے کم پڑھے لکھے جو کہ علماء کرام ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر جو کہ گاؤں دیہات میں امامت کرتے ہیں، مسجد سنبھالتے ہیں یا مدرسے میں مکتب میں پڑھاتے ہیں، ایسے مولوی کو پکڑنے کے بعد لوگ کافی پریشان کرتے ہیں اور انہیں تکلیف دیتے ہیں. حالانکہ ابھی محرم الحرام شریف کا مہینہ آیا بھی نہیں ہے اور محرم الحرام شریف آنے سے پہلے ہی خارجیوں اور ناصبیوں کے پیٹ میں کافی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. 1 مہینہ پہلے سے ہی وہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں تعزیہ حرام ہے، تعزیہ حرام ہے، تعزیہ بدعت ہے، تو تعزیہ اہل سنت کے خلاف ہے. معاذ اللہ کیا کیا لوگ بکتے ہیں. میں قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ کسی بھی عالم سے جو ذی شعور ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ اپنی امتیوں سے فرما دیں، کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تجھے دین دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، آنکھ دیا، کان دیا، دل دیا، گردہ دیا، پھپھڑا دیا، سوچنے کی صلاحیت دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، سب کچھ سلامت دیا. جب تم چل نہیں سکتے تھے تم کو چلنا سکھایا، جب تم بول نہیں سکتے تھے بولنا سکھایا، تمہارے منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھے تمہیں دانت جیسی دولت سے نوازا، ہر چیز سے تجھے نہ پایا. اس کے باوجود میں ان ساری چیزوں کو دینے کے باوجود اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں کچھ مطالبہ نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، لیکن اگر ہم کچھ چاہتے ہیں تو نبی کے اہل قرابت سے، اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. ڈائریکٹ پروردگار فرما رہا. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کیا چاہتے ہیں، ہمارے رسول کیا چاہتے ہیں. ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ کیا چاہتے ہیں. جب ہم پیارے آقا کی زندگی کا ملاحظہ کرتے ہیں، جب ہم سیرت رسول کو پڑھتے ہیں، تو آپ نے زندگی میں ایک حج فرمایا ہے جس کا نام ہے حجۃ الوداع، اور وہ حج نہایت ہی عالی شان حج تھا. سارے جہان کے لوگوں کو، جہاں جہاں مسلمان تھے سبوں کو خبر دیا گیا کہ اس حج میں لازم شامل ہونا ہے. جب سارے لوگ آ گئے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد یا اس سے زائد 2,24,000 کے قریب. جب حج سے فارغ ہو کر کے آپ آنے لگے تو مکہ سے نکلنے کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچے جس مقام کا نام ہے غدیر خم. اچھا وہ مقام ایک ایسا مقام ہے جس کو آج کے ڈیٹ میں، آج کے زبان میں اگر ہم کہیں تو چوراہا، یعنی چاروں طرف جس سے راستے نکلتے ہو، شام کے لیے الگ، یمن کے لیے الگ، افریقہ کے لیے الگ، مصر کے لیے الگ، سوڈان کے لیے الگ، تو پھر پورب کے لیے الگ، تو اہل مشرق کے لیے الگ، تو پاکستان کے لیے الگ، تو ہندوستان، یعنی جو جہاں بھی جانا چاہے وہاں سے ان کے لیے راستہ کٹا ہوا تھا. جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ نے
سارے صحابہ کو حکم دیا ہے صحابیوں ٹھہر جاؤ. جب سارے لوگ ٹھہر گئے, رک گئے, تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جتنے لوگوں کے پاس سامان ہیں, کجاوے ہیں, جو اونٹ پر رکھے جاتے ہیں, سبوں کو اکٹھا کیا گیا. جب اکٹھا کیا گیا تو ایک بلند پہاڑی کی شکل اختیار کر لیا. اللہ کے رسول اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں, چڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں, کیا میں نے تجھے اسلام تجھ تک پہنچا دیا؟ سارے صحابہ تصدیق کرتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا. پھر جو لوگ نہیں سن سکتے ہیں تو باضابطہ اس کے درمیان میں تکبیر کہنے والے جس طرح نمازوں میں ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں, جو پچھلے لوگوں کو بتاتے سبوں نے تصدیق کر دیا. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ پچھم, پورب, اتر, دکن یعنی 4 جانب آپ نے رخ فرما کر سارے لوگوں کو مخاطب کر کے, یعنی اپنے دائیں جانب بھی, بائیں جانب بھی اور سامنے بھی, سبوں سے آپ نے یہ تصدیق لے لیا. جب سارے لوگوں نے تصدیق کر دیا کہ بلا یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا, تب اللہ کے رسول مولائے کائنات کو اوپر بلاتے ہیں. آپ ان کا ہاتھ ایسے پکڑتے ہیں, پکڑنے کے بعد فضا میں بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. کہ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, خوب اچھے سے جان لو کہ میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا. اب مجھے بتا دیں بھلا وہ کون ایسا بندہ بچ گیا جس کے آقا مولا علی نہ ہوئے؟ آخر وہ کون ایسا بندہ ہے جو یہ کہہ دے کہ مولا علی ہمارے آقا نہیں ہے, ہمارے مولا نہیں ہے؟ سرکار مدینہ نے اس اعلان کو فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی, کہ آج کے دن ہے میرے محبوب میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر نعمتیں تمام کر دی, مکمل کر دی, پوری کر دی, ختم کر دی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اس حدیث شریف اور اس آیت پاک کے سننے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہے جو مولائے کائنات سے جلتا ہے, یا مولائے کائنات کے اولاد و اطہار سے جلتا ہے, یا مولائے کائنات کے والد بزرگوار سیدنا وسندنا شیخ سید ابو طالب علیہ السلام جو کہ کفیل رسول ہیں, محسن رسول ہیں, ان سے جلتا ہے, بھلا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں, جب تک سرکار سیدنا ابو طالب علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے, ظاہری زندگی میں باحیات تھے, کافروں کو اور ان سفیانی گروہوں کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے ان پر حملہ کر سکے یا پیارے آقا کا بال بیکا کر سکے. لیکن جیسے سیدنا ابو طالب پردہ فرماتے ہیں, ویسے کفار مکہ اس وقت یہ جتنے بڑے بڑے آج عالم اور مولوی جو بنے ہوئے ہیں اور جس کی سندیں لے کے گھومتے ہیں, ان کے باپ دادا اس ٹائم اس قدر پریشان کیے, اتنا تباہ کیے, اس قدر پیارے آقا کو لوگوں نے تکلیف پہنچایا کہ پیارے آقا وہاں سے ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ چلے گئے. میں ان سے پوچھتا ہوں, بتاؤ آخر پیارے آقا کو پریشان کرنے والے لوگ کون تھے؟ کیا تم نے تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا تم نے کبھی سوچا نہیں؟ آخر وہ کون لوگ تھے؟ آخر ان لوگوں کی ہسٹری کیوں نہیں لاتے؟ آخر وہ کون لوگ تھے جو پیارے آقا سے بار بار جنگ کرتے تھے, بار بار لڑائی کرتے تھے, بار بار راستے میں رکاوٹیں بنتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو پیارے آقا سے بار بار اس بات سے جلتے تھے کہ ان کی حکومت نہ ہو جائے, ان کی سلطنت نہ ہو جائے, لوگ ان کے پیچھے نہ آنے لگے؟ آخر وہ کون لوگ تھے؟ کبھی تم نے سوچا؟ اس وقت بھی ایک بہت بڑا گیملر تھا, سیاست تھا, جو اپنی سیاست کے چکر میں لوگوں کو الو بنائے رکھتا تھا اور پیارے آقا کو ہمیشہ کے لیے پریشان کرتا تھا. بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. پیارے آقا نے فرمایا کہ حسین مجھتے ہیں اور میں حسین سے ہوں. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں, تو بھلا اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد تو ساری بات ہی ختم ہے. کہ پیارے آقا حسین کو خود اپنی آپ بتا رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس سے بڑی شان امام حسین کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود کربلا کی سرزمین پر فقط 72 نفوس قدسیہ آل رسول اولاد علی فاطمہ کے دلبر وہاں موجود ہیں, اور اس کے مقابلے میں 24,000 سے زیادہ کا لشکر موجود ہے. بتاؤ کیا وہ ہندو تھا, عیسائی تھا, کرسچن تھا, مجوسی تھا, یہودی تھا؟ کوئی نہیں تھا. اگر وہ تھا تو وہ کلمہ پڑھنے والا تھا,
وہ قرآن پڑھنے والا تھا، وہ نماز پڑھنے والا تھا، وہ روزہ رکھنے والا تھا، وہ سب اپنے آپ کو خود کو مسلمان ہی کہنے والا تھا، لیکن آل رسول کا دشمن تھا، آل رسول سے دشمنی کیا، امام حسین سے جلا، اللہ کے رسول کی اولاد سے نفرت کیا، جہنم میں گیا۔ آج اس کی نسلیں ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گئے، لیکن حسین کل بھی تھا، آج بھی اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ آگے دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین ہمارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جوان ہی ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو جب جنتی جوانوں کے سردار امام حسین ہیں، جب امام حسین کی یہ عظمت اور یہ شان ہے، تو امام حسین کے باپ کا عالم کیا ہوگا، ان کے دادا کا عالم کیا ہوگا، ان کے نانا کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، ہم لوگ سنی مسلمان ہیں اور الحمدللہ نسبت کی قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم نسبت سے قائم ہیں۔ ہم نے دیکھا پیارے آقا نعلین مبارک پہنتے تھے، ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ آخر وہ نعلین رسول کیسا ہے، کس چیز کے چمڑے سے بنایا گیا ہے، دراز گوشت کے چمڑے سے بنایا گیا ہے، یا گھوڑے کے چمڑے سے بنایا گیا ہے، یا اونٹ کے چمڑے سے بنایا گیا ہے۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہاں پیارے آقا نے اپنے پاؤں میں پہنا ہے، چاہے وہ جوتی شریف ہو، چاہے وہ چپل شریف ہو، نعلین شریف ہے، ہم اس کی نسبت کرتے ہیں، ہم اس کو محبت سے اپنے سروں کا تاج بناتے ہیں۔ دیکھو ایک سے ایک دیوانے ہیں، کوئی قلم کے ذریعے نقش بناتا ہے، کوئی موتیوں کے ذریعے بناتا ہے، کوئی چاندی کے ذریعے بناتا ہے، کوئی سونے کے ذریعے بناتا ہے، کوئی پلاسٹک کا بناتا ہے، کوئی لوہے کا بناتا ہے، غرضے کے جس کو جس حساب سے سمجھ میں آتا ہے اس حساب سے وہ اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے کوئی سینے پہ لگایا ہے، کوئی دل میں لگایا ہے، کوئی ٹوپی پہ لگایا ہے، کوئی تاج میں لگایا ہے، کوئی پگڑی پہ بسایا، جس کو جہاں جی چاہ وہاں لگا کے رکھا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ فتویٰ دے دے کہ نعلین رسول لگانا حرام ہے کیونکہ یہ من وعن نہیں ہے، بعین ہی نہیں ہے، تو بتاؤ بھلا اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب کوئی ہوگا؟ صاف ظاہر ہے کہ امام حسین سے تجھے نفرت ہے، تکلیف ہے، پیارے آقا سے کی نسبت سے تجھے حسد ہے۔ اگر پیارے آقا سے محبت ہوتی تو پیارے آقا کے نعلین سے تجھے نفرت کیوں ہوتی؟ اب مجھے بتا کہ امام حسین کی محبت میں، عشق میں اگر کوئی مسلمان تعزیہ شریف بناتا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ سے بناتے آیا ہے، 800 سال پہلے ہمارے اور آپ کے خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بنایا۔ آج بھی وہ تعزیہ شریف جو چاندی کا بنوائے تھے بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں موجود ہے اور اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ 800 سال، 1000 سال، 1200 سال غرضے کے جب سے اسلام ہے، جب سے لوگ امام حسین کی یادیں منا رہے ہیں، امام حسین کی یاد میں آپ کی تعزیت کے لیے تعزیہ بنا رہے ہیں، اور 100 سال سے، 50 سال سے، 40 سال سے جب سے وہابیوں کا جنم ہوا، خارجیوں کا جنم ہوا، جب سے وہ نسبت حسین سے، ذکر حسین سے جل رہے ہیں۔ ایک تو وہ جلنے والے ہیں جو کہ کھل کر جل رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو چھپ کر جل رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو صاف جملوں میں کہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک کھلا وہابی، ایک چھپا وہابی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی اللہ نے پیدا فرمایا، ہر چیز کا خالق مالک پروردگار عالم ہے، بعین ہی وہ جائز ہے، اچھی چیز ہے، جب تک کہ اس کے اندر سبب حرمت نہ پائی جائے، یعنی اگر اس کے اندر حرام ہونا نہ پا لیا جائے جس کی وجہ سے وہ حرام ہے، اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے تعزیہ کو حرام کہہ دیا، ناجائز کہہ دیا، بدعت کہہ دیا، آپ نے کون سی حدیث پیش کیا، کتنی آیتیں پیش کیا؟ سنتا ہوں آپ ایک ایک بات پہ 11 کو قرآن کی آیت، کم سے کم 56 حدیث شریف، کم سے کم 500 فقہا کے اقوال پیش کرتے ہیں، تو کم سے کم مجھے 2 قرآن کی آیت سنا دے تعزیہ کی حرمت پر، کم سے کم 10 حدیث شریف سنا دے تعزیہ کی حرمت پر، کم سے کم انگریزوں کے آنے سے پہلے کے کسی بھی علماء کا یہ بیان سنا دے کہ تعزیہ حرام ہے۔ کیا نالائقی ہے، کیا بیوقوفی ہے۔ 800 سال سے خواجہ غریب نواز تعزیہ بنا رہے ہیں اور 70 سال سے آپ اعتراض کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ کبھی سوچا کہ آپ کس کی مخالفت کر رہے ہو، کس کے نسبت سے جل رہے ہو؟ آپ اس امام حسین کی نسبت سے جل رہے ہو کہ جس امام حسین کی جنت ہے، جس کے باپ کی جنت ہے، جس کے دادا کی جنت ہے، جس کے نانا کی جنت ہے، اور تم ان کے نسبت سے جلتے ہو، تم اس کے نسبت سے چیڑ کرتے ہو۔ کبھی تم نے یزید کو کافر نہیں کہا اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے کفر پر باتیں کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے؟ خود کو مسلمان سمجھتے ہو؟
اللہ تجھے ہدایت دے. اگر واقعی تم اپنے قول میں سچے ہو اور یہ کہتے ہو تعزیہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو تعزیہ کی حرمت پر قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کر دو، حدیث شریف حدیث صحیح کی کوئی ایک حدیث کی آیت پیش کر دو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو تم نہ لا سکے اور قیامت تک دلیل نہیں لا سکو گے تو تم ڈرو اس آگ سے کہ جس کی ایندھن آدمی اور پتھر ہے. سوچنا چاہیے، سوچنے کا مقام ہے. ایک وہ یزیدی تھا جو کہ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس امام حسین کا مقابلہ کرتا تھا، جو کہ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس امام حسین کے خلاف بکواسیں کرتا تھا، جو کہ امام حسین اور آپ کے نانا کے خلاف مسجد درار بناتا تھا، جو کہ ڈائریکٹ امام حسین اور ان کے نانا کی مخالفت میں لشکر ساتھ لے کر جاتا تھا اور اچانک راستے سے 300-400 گیپ لے کے ہٹ جاتا تھا کہ نہیں ہم باہر جا کے نہیں لڑ سکتے ہیں. ایک وہ تھا جو ڈائریکٹ امام پیارے آقا کے دراز گوش شریف کے پیشاب کے اوپر بحث کرتا تھا کہ بدبو آ رہی ہے. اور ایک تم ہو جو امام حسین کے نانا سے اور امام حسین کے نواسے کی نسبتوں سے جلتے ہو اور اس کے خلاف بکواس کرتے ہو اور امام حسین کی محبت سے تم جلتے ہو اور تمہارے سینے میں اس جلن کی آگ جلتی ہے. اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے تاکہ تم حق کو سمجھ سکو. حقیقت یہ ہے کہ تعزیہ شریف نسبت امام حسین ہے اور ہم نسبت سے محبت کرنے والے ہیں. تعزیہ شریف بنانا جائز ہے، امر مستحسن ہے، اولیاء کبار سرف صالحین کا یہ طریقہ ہے اور جو بھی ہمارے اسلاف نے اکابرین نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے اس پر ہم ہمیشہ سے چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے. اب لوگ کہتے ہیں گھمانے کے بارے میں کہ گھمانا حرام ہے. غور سے سن لو، گھمانا حرام نہیں بلکہ وہ اچھی چیز ہے تاکہ وہ ہماری ماں اور بہنیں جو پردہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو کہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، جب وہ تعزیہ شریف نکلے تو اپنے جھروکے سے باوضو ہو کر امام حسین کے روضے کی، امام حسین کے شبیہ کی، امام حسین کے نسبت کی زیارت کر سکے اور خود کو حسینی ہونے کا اظہار کر سکے. کچھ لوگ ڈھول تاشے پہ اعتراض کرتے ہیں. میں بولتا ہوں یہ بتاؤ میک آج پیدا ہوا ہے، ڈھول تاشا جب سے ہے اور آج تک ہے. کسی چیز کو کسی چیز سے اس قدر انسیت ہو جاتی ہے کہ وہ چیز اس کے لیے علامت بن جاتی ہے. آج بھی جا کر خواجہ غریب نواز کے ہاں دیکھو ڈھول بجایا جاتا ہے کہ لنگر بٹنے والا ہے، ڈھول بج گیا بھائی، ڈنکا بج چکا، جاؤ لنگر کھانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ علامت بن چکی ہے. اس زمانے میں ڈھول اور ڈھنکا ہی تھا لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے. اب بے نفس خود بذات خود ڈھول حرام نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے ڈھول حرام ہے تو اس کی حرمت پر حدیث پیش کرے. بلکہ یہ ایک آلہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو تیز آواز پہنچائی جاتی ہے، جس کے ذریعے لوگوں کی توجہ کو مبذول کرایا جاتا ہے. اگر اسی کو آپ اچھی چیز میں استعمال کرتے ہیں، یہی میک ہے. اگر آپ اس کو نعت خوانی، میلاد خوانی، ذکر رسول، ذکر اہل بیت، ذکر شہداء کربلا میں استعمال کرتے ہیں تو امر مستحسن ہے، جائز ہے، اچھا طریقہ ہے. لیکن اگر اسی کو گندی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیٹھر میں استعمال کرتے ہیں، بے حیائی میں استعمال کرتے ہیں اور یانت میں استعمال کرتے ہیں تو یہی چیز آپ کے لیے حرام ہے. یہ تو ایک صفت ہے، آپ اس کو جہاں استعمال کریں گے، جیسے استعمال کریں گے ویسا ہوگا. اب بے وقوفوں کی جگہ ڈھول حرام ہے، ڈھول حرام ہے. کیسے حرام ہے بھیا؟ لاؤ دو آیت پیش کرو تو نانی مر جائے گی. پھر اس طریقے سے اپنی مرضی سے جس کو چاہو حرام کہو تو میں بھی کہوں گا جو کپڑا پہنے وہ حرام ہے، جو موٹر سائیکل پہ چڑھتے وہ حرام ہے. اب پھر تم مجھ سے دلیل مانگو گے تو میں کہوں گا میں کیوں دلیل دوں، تم ہی دلیل دو. پتہ چلا جو بندہ حرام کہے گا اس پر واجب ہے دلیل پیش کرے. مدعی دلیل پیش کرتا ہے، مدعا علیہ نہیں. تم نے دعویٰ کیا تعزیہ شریف غلط ہے، حرام ہے، تم دلیل پیش کرو گے کس آیت میں لکھا ہے حرام ہے، کس حدیث میں لکھا ہے حرام ہے. نہیں تو اپنے اس نار حسد سے نکل کر کے، یزیدیت کے خیمے سے نکل کر کے حسینیت کے کیمپ میں داخل ہو جاؤ تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے. اکھاڑے کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، کھیلنا کودنا ناچنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ کو نہیں معلوم ہے لاٹھی، گڑاسا، بلم، بھالا، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں آلات حرب و ضرب تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، لوگوں کو ترغیب دیتے تھے، اپنے صحابی کو حکم فرماتے تھے. اور یہ چیز سیکھنا تمام صحابہ کی سنت ہے، پیارے نبی کی سنت ہے، مولائے کائنات کی سنت ہے، امام حسن و حسین کی سنت ہے، غرضے کے جملہ اولیاء کاملین کی سنت ہے. آج جو تم برباد ہو چکے ہو، آج جو تم جگہ جگہ مارے جا رہے ہو،
काटे जा रहे हो, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर, कभी चोरी का बहाना लेके, कभी डकैती का बहाना लेके, कभी किसी और नाम से तुम मारे जा रहे हो। क्यों मारे जा रहे हो? इसीलिए मारे जा रहे हो कि तुम्हारे अंदर जो शुजाअत हैदरी की महक थी, जो तुम्हारे अंदर शुजाअत मौलाए कायनात की बू थी, उसको अंग्रेजों ने गायब करवा दिया है। चंद दल्लाल मौलवियों को खरीद करके ताज़िया शरीफ को हराम लिखवा दिया और तुम्हारे जैसे जाहिलों ने उसकी बात में लब्बैक कहते चले गए। अंग्रेजों की यह साजिश थी कि ताज़िया शरीफ जब बनता है तो मुसलमान अपने आप में तैयार होते हैं, इनके बच्चे लाठी सीखते हैं, तलवार सीखते हैं, गरासा सीखते हैं, बल्लम सीखते हैं, बर्छी सीखते हैं, कराटे सीखते हैं, कुश्ती सीखते हैं, पहलवानी सीखते हैं, और यही वो लोग हैं कि बाद में हमारी फौज को जगह जगह अटैक करके मारते हैं और काटते हैं। लिहाजा आओ ताज़िया शरीफ की शक्ल को बिगाड़ करके, बर्बाद करके किसी मौलवी से फतवा ले लो और उसको मुंह बोला पैसा दे करके अपनी मर्जी का फतवा लिखा करके उसको हराम कह रहा है, और तुम आज अंग्रेजों की बोली बोल रहे हो। भला अंग्रेजों के आने से पहले कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई मुजद्दिद, कोई मुहद्दिस, कोई मुफक्किर, कोई मुअल्लिम ऐसा गुजरा हो जिसने ताज़िया शरीफ को हराम कहा? तो दिखाओ। क़यामत तक नहीं दिखा सकते। शर्म आनी चाहिए तुझे। तुम कहते हो कि ताज़िया शरीफ इसलिए नहीं हराम है बल्कि इसलिए हराम है कि उसके अंदर औरतें जाती हैं, शराब पीता है लोग। शर्म नहीं आती? शराब चाहे खाना काबा में पिए, चाहे मस्जिद नबवी शरीफ में पिए, चाहे वो आपके गांव की मस्जिद में पिए, चाहे वो आपके घर में बैठ के पिए, हर जगह हराम है। औरत नंगा चाहे आपके शादी में जाए, बेपर्दगी चाहे आपके ब्याह में हो, चाहे जहां भी हो, हराम है। जो चीज गलत है वो हर जगह गलत है, और जो चीज सही है वो हर जगह सही है। आपका बच्चा आपके हाथ पे टट्टी कर दे, आप उस लेटरिन को, गंदगी को साफ करेंगे या हाथ काट कर फेंक देंगे? यकीनन आप कहेंगे उस गंदगी को साफ करेंगे। आपकी नाक पे अगर मक्खी बैठ जाए, आप उस मक्खी को हटाएंगे, मक्खी को भगाएंगे, या नाक ही काट कर फेंक देंगे? यकीनन कहेंगे मक्खी को भगाएंगे। ताज़िया शरीफ के अंदर अगर किसी किस्म की कोई गंदगी है आपकी नजर में, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के नजर में कोई ऐसी गंदगी, कोई ऐसी कबाहत नहीं है, लेकिन अगर आपकी नजर में कोई गंदगी है या आपको लगता है कि यह खराबी है, तो आप पर जरूरी है कि उस खराबी को दूर करें, उस खराबी के लिए मुजाहिदा करें, उस खराबी के लिए को दूर करने के लिए कोशिश करें, ना कि नफ्से ताज़िया शरीफ ही को हराम कह दें। अगर आपकी यही दलील है कि औरतें बेपर्दा जाती हैं, डांस होता है, लोग शराब पीते हैं, लिहाजा ताज़िया शरीफ हराम है, तो कल होकर फतवा दीजिए कि शादियों में औरतें ज़्यादातर बेपर्दा होती हैं और उससे भी ज़्यादा बेपर्दगी होती है, और उसमें भी डीजे बजता है, ढोल ताशा बजता है, और उसके अंदर भी लोग शराब पीते हैं, लिहाजा शादी करना ही हराम है। इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे कि आपकी सारी फतवागिरी निकल जाएगी और दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इसलिए अपने आप को पहचानो। कुछ लोग तो इस तरह बेतुके एतराज़ात करते हैं, वो कहते हैं कि दफन नहीं करना चाहिए, ताज़िया बना लिया दफन कर दिया, ये कैसे जायज़ है? मैं बोलता हूँ, आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आपकी मस्जिदों में जो कुरान पाक है, अगर वो कुरान पाक बोसीदा हो जाए, पुराना हो जाए, ख़राब हो जाए, आप उसे क्या करते हैं? आप उसकी हिफाजत के लिए उन सारे कुरान पाक को इकट्ठा करके किसी पुराने कुएं में ले जाकर दफन करते हैं या समंदर बुर्द करते हैं। अगर ये भी नहीं होता है तो आप गड्ढा खोद कर उसको दफन कर देते हैं ताकि ये बेहुरमती से महफूज रहे। इसी तरीके से ताज़िया शरीफ बनाने वाले अगर उसकी हिफाजत कर सकते हैं, जैसा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने किया, जैसा कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने किया, अगर वो कर सकते हैं तो करते हैं, और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो समंदर बुर्द कर देते हैं, दरिया बुर्द कर देते हैं, या गड्ढा खोद कर दफन कर देते हैं। इसमें कबाहत की कौन सी बात है? इसमें गंदगी की कौन सी बात है? अब भला इस चीज की वजह से हम ताज़िया शरीफ के खिलाफ बातें करेंगे, इमाम हुसैन के निस्बत के खिलाफ बकवास करेंगे, इमाम हुसैन के निस्बत की तज़हीक उड़ाएंगे? अरे तुम मुसलमान कैसे हो कि प्यारे आका के नवासे की निस्बत से जलते हो? बात लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बात लंबी हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और आने वाले मुहर्रमुल हराम शरीफ के सदक़े खुसूसियत के साथ इमाम हसन व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े हमें और आपको सबों को हकीकी इस्लाम समझने की और समझाने की और हकीकी सुन्नियत पर कायम रहने की, इश्क़े अहले बैत में जीने की और इश्क़े अहले बैत में मरने की सआदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हमारा चैनल न्यू इस्लामिक नेटवर्क सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से शेयर भी करें। शुक्रिया।